عدیل اکبر نے، وہ بھی ایک سی ایس پی آفیسر تھے، انہوں نے سوئسائڈ اٹیمپٹ کی، ان کو کیا چیلنجز ایسے فیس کرنے پڑے؟ فیلڈ ورک از ویری ڈفرینٹ. ہمارے ہاں مینٹل ہیلتھ پہ کام نہیں ہوتا، لیکن یہ سب چیز میم ریئل ہے کیونکہ بیوروکریٹ بہت زیادہ ان پہ پریشر ہوتا ہے. لیکن جب ونس آپ فیلڈ میں چلے گئے، ونس آپ بیوروکریٹک پریشر کے اندر آ گئے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ وہ چینجنگز لا سکتے ہیں؟ میرے حساب سے بیوروکریٹس کر رہے ہیں، بٹ اسٹرکچر اتنا پالوٹیڈ ہو چکا ہے، ایک بندے کا کام نہیں ہے، پورے ایک انسٹیٹیوشن کو چاہیے کہ وہ مل کے ریفارمس لائیں. سی ایس ایس اور سسٹم میں ہمارے پاس میرٹ نہیں پایا جاتا. میں نہیں سمجھتا کہ ڈسپیرٹی، ہاں پاکستان میں ایجوکیشن میں ڈسپیرٹی ہے. لمس کا بچہ زیادہ گروم ہوگا ایز کمپیئر ٹو کے پی کے کسی انسٹیٹیوشن سے، وہ زیادہ گروم نہیں ہوگا. رادر دین سینگ کہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، میں یہ کہوں گا کہ ایجوکیشن سسٹم برابر ہونا چاہیے، وہاں ٹرانسپیرنسی ہونا تاکہ ہر کوئی ایکولی پرفارم کر پائے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں جو ایشوز ہیں ان کا حل کائنیٹک ہے. کائنیٹک کے ساتھ ہمیں بیوروکریٹس کی فل سپورٹ چاہیے تاکہ وہ نان کائنیٹک میئرس لیں، ڈیولپمنٹ کے میئرس لیں، تاکہ جب بلوچ جو ہے اٹھ کے پنجاب آئے تو اس کو ایک کلچرل شوق نہ لگے. السلام علیکم، میں ہوں اریبہ شہزادی اور آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان پلس. آج ہمارے ساتھ سہیل احمد چندیو صاحب موجود ہیں. انہوں نے سی ایس ایس کا ایگزام کوالیفائی کیا ہے فرام بلوچستان. ہی از امنگ دا ٹاپ 10 کوالیفائرز فرام دا بلوچستان. سبی ڈسٹرکٹ سے یہ بلانگ کرتے ہیں. سی ایس ایس کی جرنی ان کی کیسے رہی، کہاں سے اسٹارٹ کیا اور فیوچر اپروچ کیا ہے ان کی اس سی ایس پی پوسٹ کو لے کے جو ان کو ملے گی بہت جلد، اس حوالے سے ان کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ السلام میم، آئی ایم فائن. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ ٹائم ٹو بی ود اس ٹوڈے. سب سے پہلے تو آپ کو کنگریچولیٹ کرنا چاہوں گی میں کہ آپ کا نام ٹاپ 10 کوالیفائرز میں آیا ہے، سی ایس ایس کوالیفائرز فرام دا بلوچستان. کیسا فیل کر رہے ہیں آپ؟ جی یہ بس اللہ کا بہت شکر ہے. پہلے تو یقین نہیں آ رہا تھا جب الوکیشن دیکھی، بٹ یہ کہ آئی ایم ویری ہیپی. اسپیشلی میری فیملی بہت خوش ہے، میرا پورا ٹرائب سے بھی، مطلب دے آر پوسٹنگ اباؤٹ مائی ایلوکیشن. تو آئی تھنک اٹس اے گریٹ اچیومنٹ اینڈ تھینک یو میم ہیونگ می. ہم بھی بہت خوش ہیں آپ کے لیے. سہیل بتائیے گا کہ آپ کا یہ سی ایس ایس کا سفر کہاں سے شروع ہوا اور کون سے پوائنٹ پہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ نے سی ایس ایس ایگزام ہی دینا ہے؟ میم میری جو ایجوکیشن ہے وہ کیڈٹ کالج پشین سے ہوئی ہے. دین آئی جوائنڈ اخوت کالج لاہور. وہاں مجھے تھوڑا ایکسپوجر ملا. وہاں بیوروکریٹس ہمارے ایلومنائی بھی تھے کالج میں، دے یوز ٹو کم اینڈ وزٹ آور کالج. تو وہاں میری کافی سیکٹریز اور فورن سیکٹریز کے ساتھ انٹریکشن ہوئی اینڈ آئی فاؤنڈ کہ یار کوئی وے ہو کہ میں بھی ان کی طرح بنوں. تو بہت سے لوگوں نے گائیڈ کیا کہ سی ایس ایس از دا وے جس کے تھرو آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں. تو میں پھر تھرو آؤٹ اپنی جرنی این ڈی یو کے اندر میں نے بیچلر سوشل سائنسز میں اسی لیے ایڈمٹ ہوا کہ میں سی ایس ایس کرنا چاہتا تھا. اینڈ آئی وینٹ فار فرسٹ اٹیمپٹ. تو الحمدللہ پہلی اٹیمپٹ میں کلیئر گیا سی ایس ایس میں. یہ آپ کی جو ڈیسیژن میں اور امپلیمنٹیشن میں کتنا ٹائم اسپین رہا؟ میم میں تو کہوں مجھے کسی چیز کی رکاوٹ اس سچ نہیں ہے، نہ فیملی سے کہ آپ اسپیسیفک جو ہے جاب کے لیے کام کریں. تو میں نے کہا سی ایس ایس کرنا ہے. انہوں نے کہا بالکل بے شک، آپ جون سے ڈگری کرنا چاہتے ہیں، جون سے یونیورسٹی جانا چاہتے ہیں، جائیں اینڈ دیں اٹیمپٹ. تو میں نے سوشل سائنسز آپٹ کیا. ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز میں میرا بیچلر ہے نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی سے. جیسے ہی یونیورسٹی سے فری ہوا تو میں نے پہلی اٹیمپٹ دے دی. اور 1 سال کا دورانیہ تھا بیچلر اور اٹیمپٹ کے بیچ، جس میں نے پریپریشن کی اینڈ آئی وینٹ فار اٹیمپٹ. اکثر کہا جاتا ہے کہ بلوچستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پاس وسائل کی کمی ہے، ذرائع کی کمی ہے، مکمل رہنمائی کی کمی ہے. آپ نے یہ سب خلا کیسے فل کیا؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہے آن دا گراؤنڈ؟ جی میم، یہ بات حقیقت ہے. ہر بچہ اسلام آباد نہیں آ سکتا، ہر بچہ لاہور میں اسکالرشپ حاصل کر کے نہیں پڑھ سکتا. تو وہاں پہ بلوچستان میں جس طرح پورے پاکستان میں 26 ملین آؤٹ آف اسکول ہیں، تو ہائیسٹ جو ریشو ہے پاپولیشن وائز تو بلوچستان سے آؤٹ آف اسکول ریشو جو اسٹوڈنٹ کا ہے وہ زیادہ ہے. اور وہاں پہ لائبریریز فیسلٹیز نہیں ہیں، وہاں پہ اچھے انسٹیٹیوشن موجود نہیں ہیں. تو آئی تھنک لوگ ایشوز فیس کر رہے ہیں. انہیں نہیں پتہ بیوروکریسی کیا ہے. انہیں کچھ جو ہیں چیزیں پتہ ہیں کہ ایک میڈیکل ہوتا ہے، ایک انجینئرنگ ہوتی ہے، بس وہ سارے بچے اسی 2 فیلڈس کے اندر جاتے ہیں. بٹ دیر از اے آئی، دیر از سی ایس، دیر از ایوری تھنگ ان پاکستان. باقی ساری فیلڈس ہیں. بٹ ریسورس کی کمی کی وجہ سے، پراپر گائیڈنس کی وجہ سے نہیں، اور کچھ حالات ٹیررزم رول پلے کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ وہاں کے جو بہت قابل ہیں، ذہین ہیں، محنت کر رہے ہیں، بٹ دے کی ناٹ اچیو دیئر پوٹینشیلس. تو آپ نے یہ خلا کیسے فل کیا؟
مجھے میرے انسٹیٹیوشنس نے بڑا وہاں رول پڑا ایز آئی مینشن این ڈی یو, ایز آئی مینشن کیڈٹ کالج اینڈ اخوت کالج لاہور. دے آلویز بیکڈ می, اور میری فیملی نے بیک کیا. آئی واز اسٹیبل فائنینشلی. لوگ نہیں ہیں فائنینشلی اسٹیبل, تو وہ بالکل ان کے پاس تو آنے جانے کا کرایہ نہیں ہوتا لوگوں کے پاس. آئی ہیو میٹ پیپل, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اکیڈمیز جانے کا پیسہ نہیں ہے, ہم افورڈ نہیں, ہاسٹل لائف افورڈ نہیں کر سکتے. تو آئی تھنک بلوچستان کے بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کو پراپر اسکالرشپس دینی چاہیے ہر فیلڈس کے اندر, تاکہ وہ جو ہے اپنا پوٹینشیل ریلائز کریں. آپ کو لگتا ہے کہ سسٹم میں طبقاتی یا صوبائی تعصب موجود ہے؟ کیونکہ یہ نارمل پرسیپشن ہے کہ سی ایس ایس جیسے ایگزامس اور باقی بھی ہماری جو ٹاپ پوسٹ ہیں وہ پنجاب اور سندھ اور کے پی کے لوگوں کے لیے بنی ہوئی ہیں, تو کیا آپ اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں؟ نہیں, میں اسے ڈس ایگری کروں گا, کیونکہ بلوچستان کی ہر جگہ پاپولیشن وائز سیٹس ڈیوائڈ کی ہیں. تو بلوچستان کی پاپولیشن 14 ملین ہے, تو وہ کم ہے. پنجاب کی بہت زیادہ پاپولیشن ہے. اس بار اگر ہم الوکیشن ریشو دیکھیں, بلوچستان سے صرف 7 ان الوکیٹ گئے ہیں, اور پنجاب سے 120 کے قریب لوگ ان الوکیٹ گئے ہیں. تو ان پہ کیا بیتی ہوگی کہ ڈسپائٹ آف کلیئرنگ ریٹن ایگزام وہ جو ہیں الوکیٹ نہیں ہو پائے. تو ڈسپیرٹی نہیں ہے اس حساب سے کہ بلوچستان کو ایون کوٹا سسٹم دیا گیا. ابھی اسپیشل سی ایس ایس کنڈکٹ کیا گیا جس میں پنجاب نہیں تھا, بٹ بلوچستان, سندھ اینڈ کے پی کے کی فیمیلس تھیں. تو آئی تھنک نہیں ہے, بٹ یہ ہے کہ ریسورسز کی کمی ہے, لوگ اس بیوروکریسی میں آ نہیں پا رہے. تو آپ کی جو جرنی تھی اس میں کبھی آپ نے ڈی موٹیویشن فیس کی؟ کبھی آپ کو ایسا لگا کہ نہیں اب مجھے بیک آؤٹ کر دینا چاہیے, یہ میرے لیے نہیں ہے, کچھ ایسا ہوا پروسیس کے دوران؟ جی میم, بالکل. سی ایس ایس کی جرنی کیونکہ شارٹ نہیں ہے, بہت سے اسٹوڈنٹ کو 2 سال لگ جاتے ہیں, کسی کو 3 سال لگ جاتے ہیں, کسی کو 1 سال لگ جاتا ہے. تو جب آپ گریجویٹ ہوتے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یار میرے باقی دوست کوئی تھنک ٹینکس میں کام کر رہے ہیں, کسی کو جاب مل رہی ہے, کوئی اپنا اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کر رہا ہے, اور میں بیٹھا ہوا ہوں, پڑھی جا رہا ہوں, اینڈ دیر از نو ریزلٹ. آپ ویٹ کریں, کیونکہ سی ایس ایس اگر آپ اٹیمپٹ بھی دیتے ہیں تو 6-7 منتھ بعد ریٹرن کا رزلٹ آتا ہے, دین انٹرویو, سائیکولوجیکل, تو چیزیں ٹائم لیتی ہیں. تو آپ کو ایسے ریئلائز ہوتے ہیں کہ آپ نا فیل ہو چکے ہو, آپ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا, اور یو آر اے فیلئر. بٹ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ لوگ اس پروسیس سے نکل جاتے ہیں, کوپ اپ کرتے ہیں, اور یہی سی ایس ایس ہے کہ آپ چھوٹی سی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھ بھی, معاشرے کے ساتھ بھی, اور آپ کنٹینیو رکھتے ہیں اپنی جرنی. تو سر یہ جو سی ایس ایس کی تیاری کا عمل ہے, اور اس وقت تو بندے کو اتنا اندازہ نہیں ہوتا کہ بعد میں جا کے اس نے ایکچولی فیلڈ میں سروس دینی ہے, تو بیوروکریٹک پریشر, پولیٹیکل انوالومنٹ, ایسے سارے ایشوز ہیں جو ہمارے سسٹم میں ایگزسٹ کرتے ہیں. کیا ان چیلنجز کا اندازہ آپ کو پہلے سے تھا؟ جی میم, میں اصل میں ٹرائبل سوسائٹی سے بلانگ کرتا ہوں. آئی ہیو سین بیوروکریٹس کے ان پہ کتنا پریشر ہوتا ہے پولیٹیکل. پھر ہمارے علاقوں میں ٹیررزم بہت رائز پہ ہے, تو ٹیررسٹ الگ تھریٹ کرتے ہیں ان کو, جس طرح ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ بیوروکریٹس آر بینگ تھریٹنڈ, کہ کبھی ایس سی کو تھریٹ کر رہے ہیں, کبھی بی ایس پی کو تھریٹ کر رہے ہیں. یہ چیز آئی تھنک انسان کو, بیوروکریٹ کو اور مضبوط بناتی ہیں, بیوروکریسی کو ایک مطلب ایک نیا موقع دیتی ہیں کہ وہ نئے چیلنج کو ایک پراپر وے سے سولو کریں. جس طرح پاکستان بنا تو بیوروکریسی واحد انسٹیٹیوشن تھا جس نے پاکستان کی ریفیوجی کرائسس کو سنبھالا, بہت سے کرائسس کو سنبھالا, جو ناممکن سی بات تھی. تو ابھی بھی آئی تھنک بیوروکریٹس آر پرفارمنگ ویل, نو ڈاؤٹ دیر از پریشر, بٹ یہ ہے کہ چیزیں بیوروکریٹس مینیج کر رہے ہیں, اینڈ پریشر از ریئل دیر. پریشر از ریئل. آپ کافی پریپیئرڈ ہیں اپنی فیوچر اپروچ کو لے کے. لیکن ابھی ہمارے پاس جو کچھ ریسنٹ کیسز ہیں, جس طرح عدیل اکبر نے, وہ بھی ایک سی ایس پی آفیسر تھے, سی ایس ایس کوالیفائر تھے, انہوں نے سوئسائڈ اٹیمپٹ کی. اس سے پہلے ہمارے پاس بلال پاشا کا کیس ہے, اور بھی متعدد کیسز ہیں ہمارے پاس. تو ان کو کیا چیلنجز ایسے فیس کرنے پڑے, اور ان کو آپ اپنی جرنی سے کیسے ریلیٹ کرتے ہیں؟ رائٹ میم, میں ابھی تک تو فیلڈ ورک میں نہیں گیا. فیلڈ ورک از ویری ڈفرینٹ. وہاں پہ آپ کو پبلک ڈیلنگ کرنی پڑتی ہے, بہت سی باتیں, کیونکہ ہیرارکی ہم فالو کرتے ہیں, تو ہمیں چیزیں خود سے آپ ریزن کر کے نہیں کر سکتے, آپ کو ہیرارکی اور آرڈر فالو کرنا ہوتا ہے. تو ہمارے جیسے اسٹوڈنٹس جو بالکل راہ آئے ہوتے ہیں, ان کے لیے ایسا آرڈر ماننا یا ایسی چیزیں کرنا جو بچہ ریشنل سوچتا ہو, اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو جب تک اس کو لمبا ٹائم ایک اسٹوڈنٹ یا ایک بیوروکریٹ کو نہیں لگتا, وہ چیزیں آبزرو نہیں کر پاتا. اینڈ سیکنڈ چیز میم یہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں مینٹل ہیلتھ
لاجک پہ کام نہیں ہوتا. ہم لوگوں کو پاگل سمجھتے ہیں جب وہ بات کرتا ہے کہ مینٹل پیس کی بات کرتا ہے, مینٹل کہ میں ڈاکٹر سائیکٹرسٹ کو دکھانا چاہتا ہے, تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو ہمارا کلچر ایسا ہے. لیکن یہ سب چیز میم ریئل ہے. ہمیں تھوڑا بہت بیوروکریسی کو ریفارم کرنا پڑے گا, کیونکہ بیوروکریٹ بہت زیادہ ان پہ پریشر ہوتا ہے. ایک اکاؤنٹیبلٹی کا بہت زیادہ پریشر, بہت سی 15 سے 20 ایجنسی ہوتی ہیں جو آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہوتے ہیں. اس اکاؤنٹیبلٹی کے بعد ہمارا جو کلچر ہے بیوروکریسی کا وہ بہت ریجڈ ہے. اس کو تھوڑا فلیکسیبل کرنا چاہیے تاکہ بیوروکریٹ جو ہیں اسپیسیفک آبجیکٹیوز کے ساتھ علاقوں میں جائیں, وہاں وداؤٹ اینی پریشر ایک اچھا پرفارم کر پائیں اور وہاں پاکستان کی ویلفیئر کے لیے پازیٹیو رول پلے کریں وہاں. یہ جن چینجز کی آپ بات کر رہے ہیں سہیل, جب تک ہم سی ایس ایس کی پریپریشن کر رہے ہوتے ہیں یا ایگزام کے بعد ابھی ہماری ایلوکیشن آن دا گراؤنڈ نہیں ہوتی, تب تک تو یہ کہنا بنتا ہے. لیکن جب ونس آپ فیلڈ میں چلے گئے, ونس آپ بیوروکریٹک پریشر کے اندر آ گئے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ وہ چینجنگز لا سکتے ہیں, امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, بیوروکریسی سسٹم میں چینجز لا سکتے ہیں آپ؟ میم ایز اے ریئلسٹ سنگل پرسن کی ناٹ میک دا چینج. یس میم, پورے اسٹرکچر کو آپ چینج نہیں کرتے, بٹ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی حصے کی شمع جلانی ہے. تو ہر بیوروکریٹ کہیں نہ کہیں کسی وے سے اپنی شمع جلا رہا ہے, کسی غریب کی مدد کر رہا ہے, آؤٹ آف وے جا کے چیزیں سولو کر رہا ہے. تو میرے حساب سے بیوروکریٹس کر رہے ہیں, بٹ اسٹرکچر اتنا پالوٹیڈ ہو چکا ہے کہ ایک بندے کا کام نہیں ہے. پورے ایک انسٹیٹیوشن کو چاہیے کہ وہ مل کے ریفارمس لائیں. کافی آپٹیمسٹک اپروچ ہے آپ کی. لیکن ایک اور پرسیپشن ہے سی ایس ایس کو لے کے کہ لوگ جو موسٹلی بچے سی ایس ایس دے رہے ہیں وہ پروٹوکول کے پیچھے, جو انہیں پرکس اینڈ پریولیجز ملیں گے ان کے پیچھے سی ایس ایس کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں. وہ ان کی پرائم موٹیویشن ہوتی ہے. آپ کی پرائم موٹیویشن کیا رہی ہے اس جرنی میں؟ میم میں پھر سے کہوں گا کہ میں ایک ٹرائبل سوسائٹی سے ہوں, مڈل کلاس فیملی سے ہوں. تو میری کسی پورے سبی میں جو ہمارا ٹرائب بیٹھا ہوا ہے آلموسٹ 3 سے 4 ہزار لوگ ہیں. دیر از نو بیوروکریٹ دیئر. تو میں پہلا بیوروکریٹ ہوں, صرف اس وجہ سے کہ میں نے اپنے علاقے کے لیے کام کرنا ہے, میں نے اس ملک کے لیے کام کرنا ہے. جو بلوچستان اور پاکستان کے درمیان ایک سوشل کنٹریکٹ بریچ ہو رہا ہے اس کو میں نے مزید مضبوط کرنا ہے. تو میں نے سی ایس صرف اسی وجہ سے کیا کہ میں اسٹیٹ کی مشینری کا پارٹ بن کے اپنے لوگوں کے لیے کچھ کام کروں گا. ٹھیک ہے سہیل, ہم ایک اور کنفیوژن سی ایس ایس کو لے کے فیس کرتے ہیں کہ سی ایس ایس اور سسٹم میں ہمارے پاس میرٹ نہیں پایا جاتا. نارملی جو بچے اسٹرانگ بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں یا ان کی کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن ہوتی ہے, ان کی سلیکشن ہو جاتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ میرٹ بیس سسٹم ہے کیونکہ آپ خود سلیکٹڈ ہیں, اور کتنی حد تک انوالومنٹ ہے ہماری باقی انسٹیٹیوشنس کی اس پرٹیکولر انسٹیٹیوشن میں, بیوروکریسی میں؟ میں کہوں گا بالکل زیرو ہے. سی ایس ایس ایک واحد ایگزام ہے میں کہوں گا جس میں 100% ٹرانسپیرنسی ہے. آپ جس بھی بیوروکریٹ سے پوچھ لیں وہ اس بات سے ایگری کرے گا. اور لوگ سی ایس ایس کرنا اسی وجہ سے چاہتے ہیں کہ وہاں 100% ٹرانسپیرنسی, وہاں ایک غریب بچے کو جو بلوچستان یونیورسٹی سے بھی پڑھا ہوا ہے وہ بھی اچھا اسکور کر سکتا ہے, لمس سے پڑھا ہوا بچہ بھی وہی اسکور کر سکتا ہے انٹرویو میں, ریٹن میں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ڈسپیرٹی, ہاں پاکستان میں ایجوکیشن میں ڈسپیرٹی ہے. لمس کا بچہ زیادہ گروم ہوگا ایز کمپیئر ٹو کے پی کے کسی انسٹیٹیوشن سے, وہ زیادہ گروم نہیں ہوگا. تو آئی تھنک رادر دین سینگ کہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, میں یہ کہوں گا کہ ایجوکیشن سسٹم برابر ہونا چاہیے, وہاں ٹرانسپیرنسی ہونا تاکہ ہر کوئی ایکولی پرفارم کر پائے وہاں. سہیل, ابھی 1 مہینے پہلے کی بات ہے کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ تھے, آج آپ ایک پوسٹ پہ ہیں, پبلک کی ایکسپیکٹیشنس ہیں آپ سے, آپ پہ ذمہ داری ہے, ود دی پاور کمز دا رسپانسبلٹی. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ میم آئی آلویز وانٹیڈ کہ کچھ پاور آئے, اس کے ساتھ میں ایک ریسپانسبل پرسن بن جاؤں, ایک فیلڈ ورک ہو جہاں میں اپنی لمیٹڈ پاورز کے ساتھ بہت کچھ کر سکوں عوام کے لیے, اسٹیٹ کے لیے, پاکستان کے لیے, بلوچستان کے لیے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ نو ڈاؤٹ پاور کے ساتھ بہت ساری چیلنجز بھی آئیں گے, بٹ آئی ایم ریڈی فار دیٹ. ٹھیک ہے سہیل, مجھے بتائیے گا کہ کیونکہ آپ اب سسٹم میں آنے والے ہیں تو کافی بیوروکریٹک پریشر کی ہم نے پہلے بھی بات کی, تو اس طرح کی بیوروکریٹک پریشر کو آپ کیسے ڈیل کریں گے؟ کیونکہ یہ ہے, دس از دا ریالٹی کہ آپ کی پولیٹیکل انوالومنٹ ہوتی ہے, سیاستدانوں کی کال آ رہی ہے, ادھر سے آپ کی کوئی ایسی آپ پہ امپوزیشن کی جا رہی ہے جو آپ کی اپنی اخلاقی ویلیوز کے بھی خلاف ہوتی ہے کوائٹ آفٹن ٹائمس. ہاؤ یو ول ڈیل ود دس آل؟
میم میں ہمیشہ جو ہمارے بیوروکریٹک رولس اینڈ ریگولیشنس ہیں میں اس کو فالو کروں گا. میں کسی بیوروکریٹک پریشر یا پولیٹیشین کے پریشر میں نہیں آؤں گا. جو ہمارے رولس اینڈ ریگولیشن کہتی ہیں, ہمارا کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتا ہے, میں اسی کو فالو کروں گا. اس کے علاوہ آئی وانٹ ایکسیپٹ اینی تھنگ. ٹھیک ہے, تو بلوچستان میں بیوروکریسی از ناٹ اوے فرام دا چیلنجز. تو آپ جتنے بھی بیوروکریسی ابھی آپ وہاں پہ آبزرو کر رہے ہیں, جو بیوروکریٹس ہیں یا جو وہاں پہ پہلے سے اسسٹنٹ کمشنرس وغیرہ موجود ہیں, تو ان کے سروسز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا دے میٹ اپ ٹو دی ایکسپیکٹیشنز آف دیئر پاپولیشن؟ میم کچھ حد تک میں کہوں گا, جس طرح حمزہ شفقات صاحب اسلام آباد کے ڈی سی تھے, وہ پوسٹڈ ہوئے کوٹا کے کمشنر, تو انہوں نے آؤٹ آف وے جا کے بہت ساری چیزیں کی. ٹریفک کا سسٹم اچھا کیا, ایجوکیشن پہ کام کیا, لوکل گورنمنٹ سسٹم کو تھوڑا اسٹرانگ کرنے کی کوشش کی. انسٹیٹیوشنس چھوٹے چھوٹے جو تھے ان کی سپرویژن کرنا اسٹارٹ کر دی. ڈرگس کنٹرول پہ حمزہ شفقات صاحب نے بڑے کام کیے. اس طرح ہر کوئی ڈی سی, مکران کا ڈی سی آؤٹ آف وے جا کے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کر رہا ہے, اور جو انلیگل ٹریڈ ہے, انفارمل اکنامی ہے, اس کو فارمل اکنامی میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دے آر ڈوئنگ, بٹ آئی تھنک اٹ از ناٹ سفیشینٹ اسٹل. دیر از اے لاٹ آف ورک ٹو ڈو. میں چاہتا ہوں کہ ہر علاقے میں ایک اسٹرانگ بیوروکریٹ اپوائنٹ کیا جائے ود اے اسپیسیفک آبجیکٹیو 5 سال کا. کیونکہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں جو ایشوز ہیں ان کا حل کائنیٹک ہے. کائنیٹک کے ساتھ ہمیں بیوروکریٹس کی فل سپورٹ چاہیے, تاکہ وہ نان کائنیٹک میئرس لیں, ڈیولپمنٹ کے میئرس لیں, تاکہ جب بلوچ جو ہے, ایک عام بلوچ یا ایک عام پشتون بلوچستان اٹھ کے پنجاب آئے, تو اس کو ایک کلچرل شوق نہ لگے. ایک بیوروکریٹ نے اتنا کام کیا ہو ڈسٹرکٹ کے اندر, وہی روڈ, وہی ادارے, وہی ہیلتھ سسٹم, تو کلچر شوق ختم ہو جائے گا. اینڈ دس ہاؤ وی ول کاؤنٹر انسرجنسی دیئر. سہیل, ہم نے بلوچستان کی عوام کی بات کی کہ انہیں احساس محرومی ہے, انہیں احساس بے اختیاری ہے جب وہ پنجاب کی اکثر بات کرتے ہیں. یہ کامن پرسیپشن ہے ہماری میڈیا میں, سوسائٹی میں. تو ان جذبات کو کیسے آپ کاؤنٹر کریں گے, یا ان کے لیے کیا سولوشن ہے آپ کا فارورڈ اپروچ؟ میم نو ڈاؤٹ بلوچستان پاکستان بننے سے پہلے بھی ایک بفر اسٹیٹ تھا. وہاں نہ مغلس نے ڈیولپمنٹ کی, نہ برٹش نے ڈیولپمنٹ کی. جب پاکستان بنا تب بھی اٹ واز یوز ایز اے بفر اسٹیٹ, تھوڑی بہت ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی. تو اب پنجاب کا جب ایک بچہ بلوچستان کا بچہ سندھ جاتا ہے یا پنجاب جاتا ہے, تو دیر از اے کلچرل گیپ اور کلچرل شوق لگتا ہے. وہ قائد اعظم یونیورسٹی آتا ہے, این ڈی یو آتا ہے, دی وے ہی سیز دی ایلیٹ کلاس اینڈ دا روڈس, دا انسٹیٹیوشنس, تو اسے ایک فیل آتا ہے کہ وی آر مارجنلائزڈ. تو ہمیں اس گیپ کو ایک فرسٹ فیل کرنا پڑے گا. دوسرا میم, یہاں پہ جو اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں, ویدر دے آر کمنگ تھرو اسکالرشپ, 50% اسکالرشپ پہ آ رہے ہیں, 60% اسکالرشپ پہ آتے ہیں. جب وہ یہاں آتے ہیں تو وہ باقی کی جو 50% اسکالرشپ نہیں ملی ہوتی, اس کی وجہ سے وہ واپس اپنے جو ہے بلوچستان چلے جاتے ہیں, کیونکہ ان کو فیملی چلانی ہے. ان کو ایک بلوچ عام کے پورے فیملی بچہ سنبھال رہا ہوتا ہے. تو آئی تھنک ان کو نا فری لانسنگ ایسی چیزیں دی جائیں تاکہ ایک بلوچ یہاں بیٹھ کے آئی ٹی کے تھرو یا اور کوئی چھوٹے اسٹارٹ اپ کے تھرو جو ہے اپنی پڑھائی بھی کرے, اسٹڈی بھی کرے, ساتھ میں وہ اپنی بلوچستان میں بیٹھی فیملی کو سپورٹ کرے. تھرڈ میم میں کہوں گا کہ وہاں جو بلوچ عام بندہ ہے, عام ایک پیرنٹس ہیں, ان کو لائیولیہڈ کے طریقے بتائے جائیں. مطلب ان کو ابھی جس طرح شم فارمنگ سٹارٹ ہوئی ہے کوسٹل ایریاز میں, اس طرح بلوچستان میں ایگریکلچر کا بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. اگر وی یوز اے آئی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, تو وہاں ہر ڈیولپمنٹ کے اندر جب تک بلوچ کو ہم انکارپوریٹ نہیں کریں گے تو یہ جو کلچرل ڈفرینس ہے یہ رہے گا. سہیل, اس طرح کے کافی انیشیٹیوز ہمیں گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے دیکھنے کو ملتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ فائلز تک یا صرف لفظوں تک محدود ہیں, یا وہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں؟ میم ہو رہے ہیں. بہت اچھی چیزیں بلوچستان گورنمنٹ کر رہی ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس بلوچستان سے اسکالرشپ پہ باہر کنٹریز بھیجے گئے ہیں. آئی ٹی پارکس کوئٹہ بن رہا ہے, حمزہ شفقات نے کہ آپ ویڈیوز دیکھ رہی ہوں گی. تو چیزیں ہو رہی ہیں, بٹ
سلو اسپیڈ پہ ہو رہی ہیں. جس طرح فرانس کافکا دی ٹرائل میں کہتا ہے کہ جو بیوروکریٹک سسٹمیٹک جو ان ایفیشنسیز ہیں اس کی وجہ سے اچھا کام بھی انسان کا رک جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں صرف کوئٹہ تک ڈیولپمنٹ نہیں ہونی چاہیے, مکران بیلٹ سارا ڈیولپ ہونا چاہیے, پشتون بیلٹ سارا چمن ایریا ڈیولپ ہونا چاہیے, تاکہ عام عوام کو لگے کہ واقعی اسٹیٹ کو جو ہم ٹیکسز دے رہے ہیں اسٹیٹ ہمارے ساتھ کھڑا ہے. یہ انسرجنسی ہمارے کچھ نہیں کر سکتی. اگر ہمارا کوئی فیوچر ہے وہ اسٹیٹ کے ساتھ فیوچر ہے. ٹھیک ہے سہیل, بلوچستان کے مسائل میں ہم سیکیورٹی, دہشت گردی اور جس طرح آپ نے کچھ سوشل ایشوز کی بات کی وہ تو ہم ڈسکس کرتے ہیں, لیکن گورننس فیلئر, گورننس ایشوز, اور پھر اگر ہم سوشل ڈسپیرٹی کی بات کریں ود ان بلوچستان, تو از اٹ ہیپننگ, از اٹ دیئر؟ یس میم, بالکل سوشل ڈسپیرٹی وہاں پہ ہے. ایک تو میم وہاں ایک ایلیٹ کلاس ہے جس کو ہم سردارس کہتے ہیں. سردارس آر middle man between the state and the people, and they are exploiting the people and the state. تو نہ وہ عوام کا اتنا فائدہ کر رہے ہیں, نہ وہ اسٹیٹ کے ساتھ لائل ہیں, they are playing in between. تو ایک تو یہ سسٹم ہے جس کی وجہ سے عام عوام کو کچھ نہیں مل رہا, اگر کچھ آ رہا بھی ہے تو وہ کوئی اور لوگ کھا کے جا رہے ہیں. سیکنڈ میم, بلوچستان از اے واسٹ لینڈ with a very harsh weather and demography. وہاں علاقے ایک دوسرے سے بہت دور ہیں. اکثر ہم کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ بلوچستان ابھی تک اتنا پیچھے ہے, کیونکہ وہی ایلوکیشن ہو رہی ہے, وہی بجٹ ہے پنجاب کا بھی, بلوچستان کا بھی, لیکن وہاں پہ ٹوپوگرافی اور یہ چیزیں جو ہے وہ بیچ میں ہنڈرنس کریٹ کرتی ہیں. بٹ میں ڈس ایگری کروں گا اس بات سے, کیونکہ اسٹیٹ بہانے نہیں بنا سکتا. سہیل, ایک بیوروکریٹ کے طور پہ آپ بلوچستان کی عوام کا جو اعتماد ہے گورنمنٹ کے اوپر یا ان کی ہائر اتھارٹیز کے اوپر, وہ کیسے بحال کریں گے آپ, یا اس میں کیسے آپ اپنی کوشش, اپنا رول پلے کر سکتے ہیں؟ رائٹ میم, میرا ہمیشہ فرسٹ اسٹیپ یہ ہوگا کہ I will make every Baloch and Pashtun living in Balochistan the stakeholder in the development of state. اگر منرلس وہاں ایکسٹریکٹ کیے جا رہے ہیں, اگر وہاں کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, تو میں وہاں لوکل بلوچ پرسن کو اس کا اسٹیک ہولڈر بنا لوں گا. جب وہ اسٹیٹ کے پروجیکٹس, اسٹیٹ کے کنٹریکٹس کا, جس طرح سی پیک ہے, سی پیک میں اگر میں بلوچ کو اسٹیک ہولڈر بنا لیتا ہوں, پشتون کو اسٹیک ہولڈر بنا لوں گا, دے ول پروٹیکٹ اٹ rather than destroy it. تو it will be my first step. Second میم, میں ان کی سیکیورٹی گارنٹی کروں گا کہ I will protect, I am the state, you are signing with me a social contract, you are paying the taxes, تو میں آپ کی سیکیورٹی میرے ذمہ ہے, میں گارنٹی کروں گا. تھرڈ میم, میں ان کو رسپیکٹ دوں گا. ٹھیک ہے, ڈونٹ یو تھنک کہ ابھی جو سول سرونٹس ہیں جو کہ وہاں پہ سروس دے رہے ہیں, ان کے بھی کہیں نہ کہیں یہی ایمس ہیں, تو ان کو کیا یہ سروس دینے میں کیا ہنڈرنس ہے, کیا پرابلمس ہیں, اور کیسے آپ ان کو فلفل کریں گے, کیونکہ دے آر آلسو ایٹ دا سیم پلیس؟ میم, دیر از انسٹیٹیوشنل, مطلب ہر گروپ کے درمیان جو ہے گیپ ہے, دے آر ناٹ انٹر کنیکٹڈ. پولیس جو ہے پبلک ایڈمنسٹریشن کنیکٹڈ نہیں ہے, آرمی کے انسٹیٹیوشن جو ہیں پراپر انٹیلیجنس شیئرنگ پولیس کے ساتھ نہیں ہے, پولیس بہت ویک ہے. ابھی تھوڑے اسٹیپ لیے جا رہے ہیں کہ لیویز کو پولیس کے ساتھ مرج کر دیا گیا ہے, اے اینڈ بی ایریا ایک ہی کر دیا گیا ہے. تو یہ اچھے اسٹیپ ہیں, بٹ آؤٹ آف وے جانا پڑے گا. میم, بلوچستان از اے ویری کمپلیکس ایشو, وی کی ناٹ سالو اٹ ویری سلو پیس. جب تک ہم آؤٹ آف وے جا کے چیزیں نہ کریں, اکنامک ڈیولپمنٹ, پولیٹیکل جو وہ رائٹس چاہتے ہیں, رائٹس ان سینس کہ سینٹ کی پاور انکریز کر دی جائیں, تاکہ بلوچ جو لیڈرس کہہ رہے ہیں کہ ہماری پاور نہیں ہے نیشنل اسمبلی میں, اگر ہم سینٹ کو تھوڑا بہت امپاور کر دیتے ہیں تو وہ ان کی وہ گریونس ایڈریس ہو جائیں گی. تو چھوٹی چھوٹی گریونسز جو ہیں ان کی, جو کسی حد تک کچھ لیجٹ ہیں کچھ لیجٹ ہیں, جو لیجٹ گریوینسز ہیں جس میں سوشل ڈیولپمنٹ ہے, پولیٹیکل سیکیورٹی ہے, اکنامک سیکیورٹی ہے, وہ ان کو اسٹیٹ جو آؤٹ آف وے جا کے ایڈریس کرے گا. ٹھیک ہے سہیل, آخر میں بلوچستان کی نوجوانوں کے لیے, عوام کے لیے جو سی ایس ایس دینا چاہ رہے ہیں یا اس کی پریپریشن کر رہے ہیں, ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ میں ان سب کو کہوں گا کہ سی ایس ایس ایک گھر بیٹھے بلوچ اور پشتون وومین کر سکتی ہے. اے آئی آ گیا ہے, چیٹ جی ٹی پی آ گیا ہے, یوٹیوب میں سارے لیکچرز پڑھیں, آپ پڑھنا چاہتے ہیں, آن لائن بکس منگوائیں, گھر بیٹھے سی ایس ایس
کیا جاتا ہے. میرے ساتھ کافی کولیگس ہیں جنہوں نے گھر بیٹھ کے CSS کیا ہے. دیر از نو نیڈ آف اکیڈمی, دیر از نو نیڈ آف این ہائر ایجوکیشن. آپ سمپل BA کر کے بھی کر سکتے ہیں. بس ایک پراپر کسی سے گائیڈنس لیں, کوئی CSP ہے وہ آپ کو بتائے گا یہ کورس ہے, پاس پیپرز دیکھیں, اینڈ CSS کین ایزیلی بی کریکٹ. Thank you so much, Sohail. It was such an insightful discussion with you. Looking forward to hear more from you in the future, inshallah. Thank you so much. Thank you, ma'am. سہیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بلوچستان سے ان کی ٹاپ 10 CSS کوالیفائرز میں ان کا نام ہے. ان کے ساتھ ہماری ایک بہت ہی انسائٹ فل پروڈکٹیو سی ڈسکشن ہوئی ہے. آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں.